سجا نے کچھ اشعار پڑھے جن میں اس نے اپنے لشکر سے کہا تھا کہ ہماری اگلی منزل یمامہ ہے۔ مسیلمہ کذاب نے اپنے جاسوسوں کو دور دور تک پھیلایا ہوا تھا۔ اسے یہ اطلاع دی گئی کہ ایک لشکر یمامہ کی طرف بڑھا آ رہا ہے۔ مسیلمہ نے یہ معلوم کرا لیا کہ یہ سجا کا لشکر ہے۔ اس نے الرجال کو بلایا۔ کیا تم نے سنا کہ سجا کا لشکر آ رہا ہے الرجال؟ مسیلمہ نے کہا، لیکن میں ان سے لڑنا نہیں چاہتا۔ تم جانتے ہو کہ اس علاقے میں مسلمانوں کی فوج موجود ہے جس کا سالار اکرمہ ہے۔ کیا یہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوگا کہ سجا اور اکرمہ کی لڑائی ہو جائے، اور جب دونوں لشکر آپس میں الجھے ہوئے ہوں اس وقت ہم اس پر حملہ کر دیں؟ اگر ان کی ٹکر نہ ہوئی تو تم کیا کرو گے؟ الرجال نے کہا، پھر میں سجا کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کر لوں گا۔ مسیلمہ نے کہا، صورت وہی پیدا ہو گئی۔ سجا اور اکرمہ کی فوجیں ایک دوسرے سے بے خبر رہیں اور سجا یمامہ کے بالکل قریب آ گئی۔ مسیلمہ نے اپنا 1 انچی سجا کے پاس اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ سجا اس سے ملنے اس کے پاس آئے تاکہ دوستی کا معاہدہ کیا جا سکے۔ سجا نے جواب بھیجا کہ وہ آ رہی ہے، لیکن مسیلمہ کو قبل از وقت اطلاع مل گئی کہ سجا اپنے لشکر کو ساتھ لا رہی ہے۔ اس نے سجا کو پیغام بھیجا کہ لشکر کو ساتھ لینے سے میں یہ سمجھوں گا کہ تم دوستی کی نیت سے نہیں آ رہی۔ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتی ہو کہ اپنے چند 1 محافظوں کو ساتھ لے آؤ۔ یا رسول اللہ، مسیلمہ کے ایک درباری نے اسے کہا، سنا ہے کہ سجا کا لشکر اتنا بڑا ہے کہ یمامہ کی وہ اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، اور یہ بھی سنا ہے۔ ایک اور نے کہا، وہ قتل و غارت کر کے اور لوٹ مار کر کے آگے چلی جاتی ہے، اس سے وہی محفوظ رہتا ہے جو اس کی نبوت کو تسلیم کر لیتا ہے۔ کیا تم مجھے ڈرا رہے ہو؟ مسیلمہ نے پوچھا، کیا تم یہ مشورہ دینا چاہتے ہو کہ میں اپنی نبوت سے دستبردار ہو کر اس کی نبوت کو تسلیم کر لوں؟ نہیں اللہ کے رسول، اسے جواب ملا، ہمارا مطلب احتیاط سے ہے، وہ کوئی اپنا ہاتھ نہ دکھا جائے۔ مسیلمہ نے کہا لگایا اور کہا، تم شاید میری صورت دیکھ کر مجھے مشورہ دے رہے ہو۔ کیا تم مجھے کوئی ایسی عورت دکھا سکتے ہو جو میرے پاس آئی ہو اور میری گرویدہ نہ ہو گئی ہو؟ سجا کو آنے دو، وہ آئے گی لیکن جائے گی نہیں، اور وہ زندہ بھی رہے گی۔ وہ آ گئی اور لشکر کے بغیر آئی۔ یمامہ کے لوگوں نے اسے دیکھا اور آوازیں سنائی دیں۔ اتنی خوبصورت عورت پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اگر نبوت حسن پر ملتی ہے تو اس عورت کو نبوت مل سکتی ہے۔ اس کے ساتھ 40 محافظ تھے جو اعلیٰ نسل کے گھوڑوں پر سوار تھے۔ ایک سے ایک خوبصورت جوان تھا، کمر سے تلواریں لٹک رہی تھیں اور ان کے ہاتھوں میں برچھیاں تھیں۔ سجا جب قلعے کے دروازے پر پہنچی تو دروازہ بند تھا۔ اسے دیکھ کر بھی کسی نے دروازہ نہ کھولا۔ کیا ایسا آدمی خدا کا رسول ہو سکتا ہے جو مہمان کو بلا کر دروازہ بند رکھتا ہے؟ سجا نے بلند آواز سے کہا، کیا وہ نہیں جانتا کہ وہ اس عورت کی توہین کر رہا ہے جسے خدا نے نبوت عطا کی ہے؟ معزز مہمان، قلعے کے اوپر سے آواز آئی، تم پر سلامتی ہو، ہمارے رسول نے کہا ہے کہ محافظ باہر رہیں گے اور مہمان اندر آ جائے، دروازہ کھول دو۔ سجا نے دلیری سے کہا اور اپنے محافظوں سے کہا، تم سب قلعے سے دور چلے جاؤ، لیکن ہم ایک اجنبی پر کیسے اعتبار کر سکتے ہیں؟ محافظ دستے کے سردار نے کہا، اگر سورج غروب ہونے تک میں واپس نہ آئی تو اس قلعے کو ملبے کا ڈھیر بنا دینا۔ سجا نے کہا، اور اس شہر کے ایک بچے کو بھی زندہ نہ چھوڑنا۔ میری لاش مسیلمہ اور اس کے خاندان کے خون سے نہلا کر یہی دفن کر دینا، لیکن مجھے یقین ہے کہ میں قلعے سے کچھ لے کر نکلوں گی۔ محافظ چلے گئے اور دروازہ کھل گیا، مگر اس کے استقبال کے لیے مسیلمہ موجود نہیں تھا۔ اس کے حکم پر دروازے پر کھڑے 2 گھڑ سوار اسے قلعے کے صحن میں لے گئے، جہاں ایک چوکور خیمہ نصب تھا۔ اس کے ارد گرد درخت اور پودے تھے اور نیچے گھاس تھی۔ سجا کو خیمے میں داخل کر دیا گیا۔ اندر کی سجاوٹ نے اسے مسحور کر دیا، مگر مسیلمہ وہاں نہیں تھا۔ وہ بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد مسیلمہ خیمے میں داخل ہوا۔ سجا نے اسے دیکھا تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس مسکراہٹ میں تمسخر تھا۔ سجا نے اتنا بدصورت آدمی کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اتنے چھوٹے قد کا آدمی شاذ و نادر ہی کبھی نظر آتا تھا۔ کیا تم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ سجا نے اسے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ دعویٰ کرنا کچھ اور بات ہے،
مسیلمہ نے سجا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، یہ سچ ہے کہ میں خدا کا بھیجا ہوا رسول ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول نہیں مانتا، لیکن اس نے اپنی رسالت منوا لی ہے۔ لوگ اس لیے مان گئے ہیں کہ قبیلہ قریش کی تعداد اور طاقت زیادہ ہے، انہوں نے اب دوسروں کے علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ طبری نے چند ایک حوالوں سے لکھا ہے کہ مسیلمہ نے سجا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں، اس کے ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ تھی۔ بہت عرصہ بعد سجا نے کسی موقع پر کہا کہ اس نے اتنی چھوٹی چھوٹی آنکھیں میری آنکھوں میں ڈالیں تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ٹھگنا سا یہ بدصورت آدمی پراسرار سا ایک اثر بن کر آنکھوں کے راستے میرے وجود میں اتر رہا ہے۔ مجھے اطمینان سا ہونے لگا، یہ شخص مجھے قتل نہیں کرے گا۔ کچھ اور وقت گزرا تو اس احساس نے جیسے مجھے بے بس کر دیا کہ میں اس کے وجود میں سما جاؤں گی اور میرا وجود ختم ہو جائے گا۔ اگر تم نبی ہو تو کوئی الہامی بات کرو۔ سجا نے کہا، تم نے کبھی سوچا ہے کہ تم کس طرح پیدا ہوئی تھی؟ مسیلمہ نے ایسے انداز سے کہا جیسے شعر پڑھ رہا ہو، تم نے شاید یہ بھی نہیں سوچا کہ جس طرح تم پیدا ہوئی تھی اس طرح تم بھی انسانوں کو پیدا کرو گی، مگر تنہا نہیں، مجھے خدا نے بتایا ہے۔ اس نے قرآن کی آیت کے طرز کے الفاظ بولے، وہ ایک زندہ وجود سے زندہ وجود پیدا کرتا ہے، پیٹ سے، انتڑیوں سے۔ خدا نے مجھے بتایا ہے کہ عورت ظرف کی مانند ہے جس میں کچھ ڈال کر نکالا جاتا ہے، ورنہ ظرف بیکار ہے۔ سجا مسحور ہوتی چلی گئی، مسیلمہ شعروں کے لب و لہجے میں باتیں کرتا رہا۔ سجا نے محسوس ہی نہ کیا کہ مسیلمہ اس کے جذبات کو مشتعل کر رہا ہے، اور یہ بھی محسوس نہ کر سکے کہ سورج غروب ہو چکا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم آج رات یہیں رہنا چاہو گی۔ مسیلمہ نے کہا، اگر چہرے دیکھنے ہیں تو تم دن ہو، میں رات ہوں، مگر تم نے اس پر بھی غور نہیں کیا ہوگا کہ دن پر رات کیوں غالب آ جاتی ہے، اور دن اپنا سورج رات کی تاریک گود میں کیوں ڈال دیتا ہے۔ یہ ہر روز ہوتا ہے، اس کا وقت مقرر ہے۔ رات سورج کی چمک دمک کو کھا نہیں جاتی، بڑے پیار سے اسے جگا کر دوسرے افق پر رکھ دیتی ہے۔ ہاں مسیلمہ، سجا نے کہا، میرا جی چاہتا ہے کہ میں مان لوں کہ تم سچے نبی ہو۔ اتنا بدصورت آدمی اتنی خوبصورت باتیں نہیں کر سکتا۔ کوئی غیبی طاقت ہے جو تم سے اتنی اچھی باتیں کرا رہی ہے۔ وہ چونک پڑی اور بولی، سورج غروب ہو گیا ہے۔ اگر میں نے قلعے کی دیوار پر کھڑے ہو کر اپنے محافظوں کو یہ نہ بتایا کہ میں زندہ ہوں تو تمہاری بستیوں کی گلیوں میں خون بہنے لگے گا۔ مسیلمہ نے اسے اپنے 2 محافظوں کے ساتھ قلعے کی دیوار پر بھیج دیا اور خیمے میں رکھا ہوا آتش دان جلانے کا حکم دیا۔ فانوس بھی روشن ہو گئے۔ مسیلمہ نے آتش دان میں چھوٹی سی کوئی چیز رکھ دی، کمرے میں خوشبو پھیلنے لگی۔ سجا واپس خیمے میں آئی تو اس پر خمار سا طاری ہو گیا۔ وہ عام سی عورتوں کی طرح رومان انگیز باتیں کرنے لگی، کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ ہم میاں بیوی بن جائیں؟ مسیلمہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا، اس سے اچھی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ سجا نے مخموری سی آواز میں جواب دیا۔ صبح طلوع ہوئی تو سجا اس انداز سے باہر نکلی جیسے دلہن اپنی پسند کے دلہا کے ساتھ ازدواجی زندگی کی پہلی رات گزار کر نکلی ہو۔ قلعے میں شادیانے بجنے لگے۔ سجا کے لشکر تک یہ خبر پہنچی کہ سجا نے مسیلمہ کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ یہ شادی اسلام کے لیے بہت بڑا خطرہ بن گئی۔ مرتدوں کے 2 لشکر متحد ہو گئے تھے، لیکن یہ اتحاد جلدی بکھر گیا کیونکہ مسیلمہ نے سجا کو دھوکہ دیا اور وہ دل برداشتہ ہو کر عراق اپنے قبیلے چلی گئی۔ مسیلمہ نے اپنے لیے ایک بہت بڑے خطرے کو ختم کر دیا تھا۔ سجا کو اتنا صدمہ ہوا کہ وہ نبوت کے دعوے سے دستبردار ہو گئی۔ بعد میں وہ مسلمان ہو گئی اور کوفہ کو چلی گئی تھی۔ اس نے بڑی لمبی عمر پائی اور متقی اور پارسا مسلمان کی حیثیت سے مشہور رہی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال کے ساتھ ہی ہر طرف بغاوت اور عہد شکنی کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک طوفان صحابہ رضی اللہ عنہ کے اپنے ہاں اٹھا۔ یہ خلیفہ اول کے انتخاب کا مسئلہ تھا۔ انصار اور مہاجرین کے درمیان کھچاؤ سب پیدا ہو گیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آخر یہ فیصلہ عمر رضی اللہ عنہ اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ پر چھوڑا اور کہا، یہ دونوں جسے پسند کریں اسے سب خلیفہ مان لیں۔ آپ مہاجرین میں سب سے افضل ہیں
عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے حق میں دیا اور ان سے کہا، غار میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق اور نماز پڑھانے میں ان کے قائم مقام رہے ہیں۔ دین کے حکام میں نماز سب سے افضل ہے۔ ہمیں ایسا کوئی شخص نظر نہیں آتا جو آپ سے برتر ہو۔ بلا شک آپ خلافت کے حقدار ہیں۔ سب سے پہلے عمر رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس کے بعد ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور بشیر رضی اللہ عنہ نے بیعت کی۔ جب اعلان عام ہوا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے تو لوگ بیعت کے لیے دوڑے آئے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیعت عام ہوئی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پہلا خطبہ خلافت دیا۔ لوگوں، خدا کی قسم، میں نے خلافت کی خواہش کبھی نہیں کی تھی، نہ کبھی دل میں نہ کبھی ظاہری طور پر۔ اس کے لیے اللہ سے دعا کی تھی، لیکن اس ڈر سے یہ بوجھ اپنے ناتواں کندھوں پر اٹھا لیا کہ اختلاف جھگڑے کی صورت اختیار نہ کر جائے، ورنہ خلافت اور امارت میں مجھے کوئی راحت نظر نہیں آتی۔ ایک بوجھ مجھ پر ڈال دیا گیا ہے جسے اٹھانے کی طاقت مجھ میں کم ہے۔ اللہ کی مدد کے بغیر میں اس بوجھ کو اٹھا نہیں سکوں گا۔ مجھے تم نے اپنا امیر بنایا ہے، میں تم سے بہتر اور برتر تو نہ تھا۔ اگر میں کوئی اچھا کام کروں تو میری مدد کرو، کوئی غلطی کر گزروں تو مجھے روک دو۔ تم میں سے جو کمزور ہے میں اسے طاقتور سمجھتا ہوں، میں اسے اس کا حق دلاؤں گا۔ تم میں سے جو طاقتور ہے اسے میں کمزور سمجھوں گا اور اسے اس حق سے محروم کر دوں گا جس کا وہ حقدار نہیں۔ میں جب تک اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں تم میری اطاعت کرو، اگر میں انحراف کروں تو میری اطاعت چھوڑ دینا۔